محمد شفیق سیالوی برنالہ کشمیر۔ ایک یہ پوچھنا تھا، خواب شوال کی خواب ہے۔ صبح کی نماز کے بعد اکثر سو جاتا ہوں، صبح کی نماز پڑھ کے میں سو گیا ہوں تو مجھے خواب میں نا میر علیہ سنت جناب مولانا الیاس قادری صاحب خواب میں نظر آئے ہیں۔ تو انہوں نے نا اپنی انگلی میں شہادت والی انگلی میرے منہ میں رکھی ہے، تو میرے منہ میں اتنا مٹھاس ہو گئی ہے کہ میرے منہ سے نا برداشت نہیں ہو رہی، اتنی مٹھاس ہو گئی ہے میرے منہ میں نا۔ اس کے بعد خواب میں نا مجھے ایک الٹی آتی ہے اور میں اپنے دل میں سوچتا ہوں، یہ مجھے میر علیہ سنت نے نہیں بتایا، میں خود اپنے دل میں سوچتا ہوں، کہتا ہوں کہ جو میرے اندر جو گند تھا نا وہ نکل گیا ہے، یہ میں خود کہتا ہوں۔ پھر میں خود سوچتا ہوں میرا تو روزہ تھا کہ میرا روزہ نہ ٹوٹ گیا ہو۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی۔ ماشاءاللہ شفیق بھائی کشمیر سے، خواب میں صبح کی نماز پڑھ کر آپ سو گئے اور قسمت جاگ اٹھی، شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی آپ نے زیارت کی اور ان کی شہادت کی انگلی آپ کی بقول آپ کے خواب میں منہ میں ڈالی، مٹھاس محسوس ہوئی اور ایک الٹی ہوئی جس سے آپ کو ایسا محسوس ہوا کہ اندر کا گند نکل گیا ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی ایسا سوچتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، کوئی کہتا نہیں ہے، خود اس کو اندازہ ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال خواب تو بابرکت ہے۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی کے اولیاء کی خواب میں زیارت کرنا یہ تو مبارک ہے، اور اپنے پیر کی زیارت کرنا یہ بھی مبارک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ خواب میں اگر آدمی کو سوچتا ہے کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے، مثلا اس نے کوئی مزار دیکھی، مزار دیکھنے کے بعد اس کا یہ کانسیپٹ بنتا ہے کہ یہ مزار فلاں شخص کی ہے، تو علماء معبرین یہ بیان کرتے ہیں کہ حقیقت میں بھی یعنی جو یہ سوچ رہا ہے ایسا ہی ہوگا۔ اب آپ نے خواب میں سوچا کہ میرے اندر کا گند نکل رہا ہے، تو انشاءاللہ عز و جل ایسا ہی ہوگا کہ اندر یعنی قلب کی سختی یا دل کی جو برائیاں ہیں، قلب کی جو بیماریاں ہیں، انشاءاللہ عز و جل اس خواب کے بعد آپ کی دور ہوئی ہوں گی۔ تو یہ خواب مبارک ہے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ امیر اہل سنت کی غلامی اور مدنی ماحول کی برکت سے انشاءاللہ عز و جل آپ کو گناہوں سے حفاظت نصیب ہوگی، گناہوں سے حفاظت نصیب ہوگی، مگر کب کہ آپ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے منسلک رہیں اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کی غلامی میں رہیں، اور جیسا شیخ طریقت امیر اہل سنت نے اپنے مریدین کو زندگی گزارنے کے ایک اصول دیے ہیں ان اصولوں پر عمل کریں۔ مثلا ایک یہ اصول دیا ہے کہ ہر ماہ مدنی قافلے میں سفر کریں، روزانہ مدنی انعامات کا رسالہ پر کریں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، روزانہ مدرسۃ المدینہ بالغان میں شرکت کریں، قرآن پاک سیکھیں، قرآن پاک سکھائیں، نماز سیکھیں، نماز سکھائیں، روزے کے احکام سیکھیں اور سکھائیں، علم دین کی محافل میں شرکت کریں، ہفتہ وار اجتماع کی پابندی، ہفتہ وار اجتماع میں ذکر و دعا، اس میں خصوصیت کے ساتھ پابندی، اس میں خصوصیت کے ساتھ خشوع و خضوع کے ساتھ اور ذوق کے ساتھ حاضری، اور ہر ماہ قافلہ، اور پھر پورے سال میں ایک مرتبہ 30 دن کا قافلہ۔ یہ جو چیزیں دعوت اسلامی نے ہمیں دی ہیں یہ بہت ہی مبارک اور بہت ہی پیاری ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل جب آپ اس سے منسلک ہو جائیں گے اور وابستہ ہی رہیں گے تو انشاءاللہ عز و جل گناہوں سے حفاظت بھی نصیب ہوگی اور نیکیوں پر استقامت بھی نصیب ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو اس خواب کی مزید برکتیں نصیب فرمائے۔